Islamic Research Center. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر۔ محترم ناظرین کرام، ہم مسلمانوں کا جیسے یہ عقیدہ ہے کہ قیامت برحق ہے، قیامت کا آنا لازمی اور یقینی اور حتمی ہے، اسی طرح سے ہمارا یہ بھی عقیدہ ہے کہ بروز قیامت اللہ رب العزت ایک حوض آپ علیہ السلام کو عطا فرمائیں گے جسے حوض کوثر کہا گیا ہے۔ ویسے تو اللہ رب العزت نے یہ جو بشارت دی ہے انا اعطیناک الکوثر، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے یہ فرمایا کہ ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرما دی، اور اسی خیر کثیر میں سے ایک خیر کا نام ہے حوض کوثر۔ حوض کوثر اصل میں ایک تالاب ہے، اور اس تالاب کے اندر جو پانی آ رہا ہے وہ جنت کی ایک نہر ہے جس کا نام ہے نہر کوثر۔ اس نہر سے دو پر نالے گرتے ہیں، اور یہ نالے جو ہیں یہ سیدھے اس حوض میں آتے ہیں، اور یہ حوض آپ علیہ السلام کا ایک اعزاز اور آپ علیہ السلام کا ایک مقام اور مرتبے کے لحاظ سے اللہ کی عطا ہوگی، جو قیامت والے دن حشر کے میدان میں آپ علیہ السلام کو عطا کی جائے گی۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں میں اپنے حوض پہ کھڑا ہوں گا اور اپنے امتیوں کو وہاں سے پانی پلاؤں گا۔ حدیث کے لفظ یہ ہیں، جامع ترمذی کے اندر موجود ہے، اور دیگر کئی ایک احادیث کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ آپ نے فرمایا اس کا جو پانی ہے ابیض من اللبن، وہ دودھ سے زیادہ سفید ہے، اور آپ نے فرمایا اس کا پانی میٹھا ہونے کے اعتبار سے شہد سے زیادہ میٹھا ہے، اور ٹھنڈا ہونے کے اعتبار سے آپ نے فرمایا برف سے زیادہ ٹھنڈا ہے۔ اتنا پیارا، اتنا میٹھا اور اتنا خوشبودار ایک حدیث میں لفظ ہیں، آپ نے فرمایا کہ کستوری سے زیادہ اس کی پیاری خوشبو ہوگی، اور جو شخص اس میں سے ایک قطرہ پی لے گا یا ایک مرتبہ جو اسے پی لے گا، اسے لمبا دن جو قیامت کا پسینے کا دن، سختی کا دن، گھبراہٹ کا دن، گرمی کا دن، غم کا دن ہے، اس دن اسے دوبارہ پیاس نہیں لگے گی، یہاں تک کہ لوگ جنت میں داخل کر دیے جائیں گے۔ اتنا خوبصورت پانی ہے، اور پلانے والے رحمت للعالمین ہیں، اور اللہ رب العزت جنہیں چاہے گا وہ حضور کے حوض کوثر پہ جائیں گے، اور آپ علیہ السلام کے ہاتھوں سے آب کوثر جو ہے وہ پئیں گے۔ لیکن کچھ بد نصیب ایسے بھی ہوں گے، کچھ قسمت کے کھوٹے اور مقدر کے مارے ایسے لوگ بھی ہوں گے جن کے اعمال اور کرتوت ایسے ہوں گے، ان اپنے اعمال کی وجہ سے وہ یہ حوض کوثر کا پانی پینے سے محروم کر دیے جائیں گے، انہیں یہ پانی نہیں دیا جائے گا۔ آئیے میں 5 ایسے افراد آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جن کے بارے میں مختلف احادیث میں نبی رحمت علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ان 5 قسم کے لوگوں کو آب کوثر نصیب نہیں ہوگا۔ تو میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہمیں ان 5 قسم کے جو لوگ ہیں ان سے محفوظ فرمائے، اور اللہ ہمیں ان خوش نصیبوں میں داخل فرمائے جنہیں حضور اپنے مبارک ہاتھوں سے، خوشبودار ہاتھوں سے حوض کوثر کا جام پلائیں گے۔ لیکن یہاں پہ ایک بات یاد رکھیے، حوض کوثر کا پانی میٹھا بھی ہے، ٹھنڈا بھی ہے، پیارا بھی ہے، وائٹ کلر کا بھی ہے، سارا کچھ ہے، لیکن ان سب سے بڑھ کر حوض کوثر کا جو اصل ذائقہ ہے، اصل اس کی جو مٹھاس ہے، اصل جو اس کی عظمت ہے، وہ یہ ہے کہ اسے ہمارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود تقسیم فرمائیں گے۔ یہ ہمارے لیے بہت بڑی اعزاز کی بات ہے۔ آئیے چلتے ہیں اپنے اصل موضوع کی طرف کہ وہ بد نصیب کون ہیں جنہیں حوض کوثر کا جام نصیب نہیں ہوگا۔ پہلے نمبر پہ روایت جو ہے وہ ابن حبان کے اندر موجود ہے، امام ابن حبان رحمہ اللہ کی صحیح ابن حبان کے اندر موجود ہے، اور امام ابن حبان رحمہ اللہ نے اسے صحیح بھی کہا ہے، حدیث نمبر 1723 ہے۔ اسی طرح سے مستدرک حاکم کے اندر بھی موجود ہے، اور فی شعب الایمان میں امام بہقی رحمہ اللہ نے نقل بھی کیا ہے اور فرمایا ہے کہ اس کی جو سند ہے وہ قوی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت کعب بن عجزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں فرمایا، حضرت کعب خود بیان فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا لکعب بن عجزہ، فرمایا اعاذک اللہ من امارت السفہاء،
اے کعب میں تجھے امارت سفہا سے پناہ میں دیتا ہوں، اللہ تجھے پناہ میں رکھے کہ تو امارت سفہا دیکھے۔ کہتے ہیں میں نے پوچھا اللہ کے حبیب وما امارت السفہا، یہ امارت السفہا کیا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا میرے جانے کے بعد ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگوں پہ ایسے حکمران مسلط کیے جائیں گے جو سنتوں سے دور ہو جائیں گے، دین سے دور ہو جائیں گے، قرآن سے دور ہو جائیں گے، نبی پاک علیہ السلام کی منہج سے دور ہو جائیں گے۔ لیکن کچھ بد نصیب ایسے ہوں گے جو ان کی جھوٹی باتوں کو بھی تصدیق کریں گے، فضول حمایت کریں گے، اور ان کی سچی باتوں کی بھی حمایت کریں گے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں یہ ہیں امارت السفہا۔ آج اپنے معاشرے میں دیکھیے یہ کتنی بد نصیبی ہے، ہم جس پارٹی کو سپورٹ کرتے ہیں، ہم جس سیاسی پارٹی یا سیاسی لیڈر کے سپورٹر بنتے ہیں، ہم اس کی ہر سیاہ سفید کے حمایتی بن جاتے ہیں، اس کے ہر قول اور فعل کے حمایتی بن جاتے ہیں اور پھر لڑائیاں کرتے ہیں۔ بڑی بری بات ہے۔ آپ نے فرمایا لیس منی، وہ ایسے بد نصیب ہیں، وہ مجھ میں سے نہیں ہیں، ولست منہم، اور میرا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ آگے آپ علیہ السلام فرماتے ہیں ولا یریدو، اور نہ ہی یہ وارد کیے جائیں گے علی الحوضہ، میرے حوض پہ۔ ایسے بد نصیب جو اپنے لیڈروں کی جھوٹی حمایت کرتے ہیں، فضول حمایت کرتے ہیں، یہ وہ بد نصیب ہیں۔ دنیا تو برباد ہے ہی ہے، دنیا میں تو ذلت و رسوائی ہے ہی ہے، آخرت میں حضور فرماتے ہیں حوض کوثر پہ یہ میرے سامنے پیش نہیں کیے جائیں گے۔ اللہ ہمیں ان سے محفوظ فرمائے۔ دوسری قسم اور تیسری قسم ایک حدیث میں بیان ہوئی ہے۔ یہ حدیث سلسلہ حدیث صحیحہ کے اندر موجود ہے، حدیث نمبر 2748 ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، حضرت محمد بن عبد الرحمن بن ابی لیلہ اپنے والد سے مرفوعاً بیان فرماتے ہیں، امام البانی رحمہ اللہ نے اسے صحیح کہا ہے، فرماتے ہیں صنفان من امتی لا یردان علی الحوض، دو قسم کے لوگ ایسے ہیں جو قیامت والے دن میرے حوض پہ نہیں لائے جائیں گے، میرے حوض سے انہیں دور کر دیا جائے گا، محروم کر دیا جائے گا۔ فرمایا وہ کون کون سے؟ فرمایا القدریۃ والمرجیہ۔ القدریہ، قدریہ اور مرجیہ۔ قدریہ کیا ہے؟ آپ نے ان کے بارے میں پیشین گوئی فرمائی تھی کہ میری امت میں ایک ایسا بدعقیدہ گروہ بھی ہوگا، ایک ایسا گمراہ گروہ بھی آئے گا جو اللہ کی طرف سے لکھی ہوئی تقدیر کا انکاری ہوگا۔ وہ کہے گا انسان اپنے افعال کا، اپنے اعمال کا خود خالق ہے۔ مثال کے طور پہ آپ نے بڑی محنت کی، بڑا کام کیا، کسی سے کوئی معاملہ ڈیل ہو گئی، طے ہو گیا، ان ٹائم اللہ کی تقدیر غالب آئی اور وہ بندہ بیچارہ مجبور ہو گیا یا وہ کام نہیں کر سکا، ہم بجائے اس کے اس کام کو اللہ کی تقدیر پہ چھوڑ دیں، ہم اسے کوستے ہیں اور مارتے ہیں اور گالیاں بکتے ہیں اور پتہ نہیں کیا سے کیا بات کا بتنگڑ بنا دیتے ہیں، یا اللہ کے بارے میں نیگیٹو سوچ پیدا کر لیتے ہیں اور نہ جانے کون کون سی باتیں جو اللہ کے ساتھ منسوب کر دیتے ہیں۔ اصل میں یہ تقدیر کا انکار ہم نہ چاہتے ہوئے کم علمی میں، لا علمی میں کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ قدریہ کی نشانی ہے۔ قدریہ حوض پہ نہیں آئیں گے۔ تیسری چیز آپ نے فرمایا المرجیہ۔ مرجیہ کون ہے؟ مرجیہ وہ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ انسان مسلمان جب کلمہ پڑھ لیا نا، پھر وہ جو چاہے مرضی کر لے، دنیا میں سے کوئی سزا نہیں دی جائے گی۔ زنا کی سزا اسے دنیا میں نہیں ہے، قتل کی سزا اس کی دنیا میں نہیں ہے، شرک کی سزا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یعنی کہ جو کام بھی بڑے سے بڑا کبیرہ گناہ بھی اگر بندہ دنیا میں کر لیتا ہے تو وہ کہتے ہیں اس پہ کوئی حد جاری نہیں ہوگی، بلکہ اس کا معاملہ قیامت پہ چھوڑ دیا جائے گا اور وہ جانے اور اس کا اللہ جانے۔ یہ مرجیہ ہے۔ تین قسم کے لوگ ہو گئے۔ چوتھی قسم آپ علیہ السلام نے فرمایا، اور یہ روایت المعجم الاوسط کے اندر موجود ہے، حدیث نمبر 6295 ہے۔ آپ فرماتے ہیں ایسا شخص بھی میرے حوض پہ نہیں لایا جائے گا جس کے سامنے اس کا مسلمان بھائی، سچا بھائی ایک عذر پیش کرتا ہے، کوئی اپنی مجبوری پیش کرتا ہے، بھائی یہ کام میں اس وجہ سے نہیں کر سکتا، یا میرا یہ معاملہ میں آپ کے ساتھ وعدہ تھا میں پورا نہیں کر سکا، یہ معذرت ہے، تو اگلا آدمی اس کی معذرت کو قبول ہی نہیں کرتا، بلکہ الٹا اس پہ الزامات لگاتے ہوئے، بدگمانی کرتے ہوئے، اس کی غیبتیں کرتے ہوئے، اس کے بارے میں جیلس ہوتے ہوئے اور بڑے بڑے فتوے اس پہ تھوپ دیتا ہے۔ آپ نے فرمایا ایسا شخص بھی قیامت والے دن میرے حوض پہ نہیں لایا جائے گا۔ ایک بھائی عذر پیش کرتا ہے، عذر قبول کر لیں، مجبوری ہوگی، آپ کو بھی مجبوری ہو جاتی ہے، اس کے ساتھ کوئی معاملہ بن گیا ہوگا، آپ کو بھی بن جاتا ہے، کوئی بات نہیں، تو عذر کریں۔
اگلے کا شرعی عذر قبول کیجئے، اسے تھوڑا سا ریلیکس کیجئے، اسے ریلیف دیجئے، کوئی بات نہیں ہے، ڈیل دے کے پھر سے ہی معاملہ، اور ڈیل دینے والا بھی بڑا خوش نصیب ہوتا ہے، اللہ ایسے بندے کو بھی ڈیل دیتا ہے۔ 5ویں نمبر پہ صحیح بخاری کے اندر بھی موجود ہے اور مسند احمد میں دیگر کتابوں میں یہ روایت موجود ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، صحیح بخاری میں حدیث نمبر 2367 ہے، آپ فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے حبیب، آپ فرماتے ہیں حوض پہ ہم جائیں گے، اتنی دنیا ہوگی، آپ ہمیں وہاں پہ کیسے پہچان لیں گے؟ آپ نے فرمایا میں اپنی امت کو پہچان لوں گا۔ فرمایا نشانی یہ ہوگی کہ ان کے وضو والے اعضاء چمک رہے ہوں، یہ آئی ڈی کارڈ ہے، یہ آئی ڈی کارڈ ہے قیامت والے دن حوض کوثر پہ جانے کے لیے جو آپ کے پاس ہونا ضروری ہے۔ آپ فرماتے ہیں ان کے چہرے بھی چمک رہے ہوں گے، ہاتھ بھی چمک رہے ہوں گے، بازو بھی چمک رہے ہوں گے، پاؤں بھی چمک رہے ہوں گے۔ تو یہ ایسے خوبصورت انداز میں جب میں ساری دنیا میں انہیں دیکھوں گا تو میں انہیں پہچان لوں گا اور یہ میرے پاس آئیں گے، میں انہیں حوض کوثر جام پلاؤں گا۔ لیکن آپ نے فرمایا کچھ لوگ میرے سامنے ایسے بھی لائے جائیں گے جن کے یہ سارے اعضاء تو چمک رہے ہوں گے، جیسے ہی وہ میرے قریب آتے جائیں گے میں انہیں اہلاً و سہلاً مرحبا کہوں گا، یہ تو میرے والے آ رہے ہیں، آنے دیں انہیں۔ لیکن اچانک سے میرے اور ان کے درمیان ایک بہت بڑی دیوار حائل ہو جائے گی، مجھے ان سے دور کر دیا جائے گا۔ میں فرشتوں سے پوچھوں گا یہ کیا معاملہ ہے؟ تو فرشتے فرمائیں گے اے اللہ کے حبیب آپ نہیں جانتے، انک لا تدری ما احدث بعدک، اے پیغمبر آپ نہیں جانتے آپ کے بعد انہوں نے دین میں کون کون سے نئے کام شروع کر دیے تھے، ایصال ثواب کے نام پہ، اپنے غلط عقائد کے نام پہ، او جی حرج کیا ہے اس نام پہ، او جی کام تو اچھا ہے اس نام، او جی کوئی نہیں جی لگا رہنا جتے کو لگا ہویا، ایسے فضولیات میں یہ پڑ جائیں گے۔ وہ کام دین اور دین کی بنیاد سمجھی جائے گی، جو کام دین کی بنیاد تو دور کی بات ہے، دین کو بدنام کرنے کی بنیاد ہے، دین کو گرا دینے کی بات ہے۔ فرمایا ایسے جو بدعتی لوگ ہیں جنہوں نے دین میں خرافات کو ایجاد کر لیا، ایسے بھی قیامت والے دن میرے حوض سے محروم کر دیے جائیں گے۔ تو یہ 5 قسم کے لوگ ہیں ناظرین، میں دعا کرتا ہوں اللہ ہمیں ان 5 قسم کے جو لوگ ہیں ان سے محفوظ فرمائے، اور اللہ ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل فرمائے جنہیں محبوب خدا بروز قیامت اپنے خوشبودار ہاتھوں سے حوض کوثر کے جام نصیب فرمائیں گے۔ بھلا کرے گا۔